صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سمعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کر آئے. وَقَدْ دَخَلُوا تحقیق وہ داخل ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں بالکفر کفر کے ساتھ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ یہاں سے نکل کر بھی جاتے ہیں تو کفر کے ساتھ ہی جاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چھپا رہے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ تو دیکھے گا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الاسم گناہوں میں والعدوان اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور وہ کھاتے ہیں رشوت کو لبئس ما كانوا يعملون اور برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار کیوں نہیں انہیں منع کرتے ربانیون ان کے پیر والاحبار اور ان کے علماء مولوی عن قولہم الاسم ان کی جھوٹی باتوں سے جھوٹ گناہ کرنے سے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کے حرام کھانے سے لبئس ما كانوا يصنعون برا ہے جو وہ کر رہے ہیں جس کے اندر وہ ملوث ہیں. گزشتہ آیات کے اندر یہودیوں کا منافقین کا تذکرہ کر رہا تھا
ان آیات کے اندر بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر آتے تو کہتے ہم تو ایمان والے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب آتے تو اس وقت بھی ان کے دل کے اندر کفر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ پوری کائنات میں جس آدمی کے پاس بھی دین پہنچا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے۔ بڑے بڑے کافروں نے آپ کے سامنے آ کر کلمہ قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ وہ بدبخت ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے، یہ بھی کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، لیکن دل سے ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کی مجلس کے اندر داخل ہوئے اس وقت بھی دل کے اندر کفر تھا، جب مجلس سے اٹھ کر گئے اس وقت بھی دل کے اندر کفر تھا۔ مصری کے اندر انہوں نے ایک حکایت نقل کی جس کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو سکندر نے کہا کہ مجھے جو آب حیات کا چشمہ ہے اس چشمے کے اوپر لے جاؤ کہ میں پانی پیوں، ساری زندگی زندہ رہوں، مجھے موت ہی نہ آئے۔ اب خضر حیات علیہ السلام جس وقت سکندر کو لے کر اس چشمے پر پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا کعبہ تھا جس کا جسم بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، جو اپاہج ہو کر وہاں بیٹھا تھا۔ تو خضر اسلام سے کہنے لگا کہ غلطی سے میں نے اس چشمے کا پانی پی لیا، اب نہ تو موت آتی ہے اور نہ یہ بیماری جان چھوڑتی ہے اور میرا جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جس وقت سکندر نے اس کی بات سنی، اس کی طرف کان لگائے تو سکندر پریشان ہو گیا۔ اب اس حیات کے جو آب حیات کا چشمہ تھا وہاں کھڑا رہا، لیکن اس نے پانی نہیں پیا، خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ اور میں ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو آب حیات کے چشمے کے اوپر پہنچ کر بھی پانی نہیں پیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر پہنچے، وہاں سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، باتوں کو سنا، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور میں ایسے بدبخت بھی ہیں جس وقت خیبر کا جو قلعہ تھا فتح نہیں ہو رہا تھا، باقی قلعے فتح ہو گئے، ایک جو بڑا قلعہ تھا اس کے دائیں میں چھوٹے چھوٹے اور قلعے تھے، وہ فتح نہیں ہو رہے تھے۔ 20 دن تک مسلمانوں نے یا اس سے بھی غالباً زیادہ اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ ادھر سے جو یہودی تھے وہ بھی اسلحے سے لیس، ادھر سے مسلمان، ان کا محاصرہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو اندر سے جو حبشی تھا جو ان کی بکریوں کو چراتا تھا، اس نے پوچھا اپنے مالک سے یہ کیا بات ہے کہ باہر کون لوگ ہیں، ہمیں اندر بند کیا ہوا ہے اور ہر آدمی اسلحے سے لیس نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے ہمارے قلعے کے اوپر حملہ بول دیا ہے، ہمارا چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے اندر بند ہیں، اپنی حفاظت کے لیے یہ سارا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ جب بکری چرانے کے لیے باہر نکلا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل آپ نے سچ سنا ہے۔ تو کہنے لگا اچھا میرا تو رنگ کالا ہے، میں حبشی ہوں، شکل بھی اچھی نہیں ہے، میں غریب ہوں، کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو اللہ مجھے بھی جنت دے گا، اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھے گا اللہ رب العزت تجھے خوبصورت جسم عطا فرمائیں گے، خوبصورت شکل عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت تجھے بہت اعلیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اس نے فوراً بکریوں کو چھوڑا، قلعے کے اندر داخل کیا اور آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر شامل ہو گیا۔ جس وقت قلعہ فتح ہوا تو صحابہ اکرام جو شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی جا رہی تھی، تو اس حبشی کا چہرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ رسول اللہ نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، کیا آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ حسن عطا فرما دیا اس کو اور اس کے پاس حوریں اس کے استقبال کے لیے دائیں بائیں بیٹھی تھی، اس لیے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر صحابہ اکرام رشک کرتے تھے یہ ایسا انسان ہے جس نے کلمہ پڑھا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس آدمی کو جنت عطا فرما دی۔ اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے لیکن دل کے اندر کفر تھا، فرمایا وہ اسی طرح واپس لوٹے۔ اللہ رب العزت فرمایا واللہ اعلم بما كانوا يكتمون، اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے جس کو وہ دلوں کے اندر چھپا رہے ہیں، جس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، فرمایا تو دیکھے گا ان میں بہت سارے لوگوں کو جو جلدی کرتے ہیں گناہوں کے اندر۔ گناہ اسم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، نماز چھوڑنا اور گناہوں کے اندر ملوث ہونا۔ والعدوان، عدوان کہتے ہیں ایسے گناہوں کو کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی چوری کرنا، کسی کے ساتھ ڈاکہ ڈالنا، کسی کو ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گالی دینا، یہ عدوان مراد ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ
حرام کھاتے ہیں، یہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف فیصلے کرنا اور رشوت لینا اسے سود کہا جاتا ہے۔ فرمایا رشوت ہی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، لیکن وہ لوگ اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف بھی فیصلے کرتے، اوپر سے رشوت بھی لیتے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے شکوہ کیا، فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، فرمایا کیوں نہیں منع کرتے ربانیون ان کے جو پیر ہیں، والاحبار جو ان کے علماء ہیں، وَأَكْلِهِمُ الْإِسْمَ عن قولہم الاسم، ان کو گناہوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے، فرمایا انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، فرمایا بہت ہی برا ہے جس کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی جگہ کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، تو یہ طاقت تو جو حق کے وقت ہوتا ہے اسی کے پاس ہوتی ہے۔ فرمایا اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے منع کرے کہ جس کام کے اندر تم ملوث ہو یہ برا کام ہے، اس سے بچو ورنہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کے ساتھ تمہارا باسا پڑے گا۔ فرمایا اگر تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے، فرمایا پھر دل کے اندر اسے برا سمجھو کہ اس کام کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ فرمایا اگر پوری جو معاشرہ ہے وہاں ایک ہی عالم ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، فرمایا اس کے لیے حق بیان کرنا فرض عین ہے۔ اگر فرمایا اور لوگ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو دین کو جانتے ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، فرمایا پھر ان کے لیے حق بیان کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی حق کو بیان کر دیتا ہے کہ یہ جو بات اس کام کے اندر لوگ ملوث ہیں، یہ برا کام ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ بدکاری ہے، زناکاری ہے، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، فرمایا باقیوں طرف سے بھی حق ادا ہو جائے گا۔ اگر فرمایا کوئی بھی بیان نہیں کرے گا، فرمایا پھر بیان نہ کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ فرمایا جس طرح اس دور کے اندر تھے اس طرح آج کے دور کے اندر ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء سو ہیں، جو لوگوں کو برائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر، چند ٹکے کی خاطر، دنیا کے چند مفادات کی خاطر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو جنہوں نے پیریت کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے لیکن دین کے علم سے ناواقف ہے۔ اب ایک آدمی سویا ہوا ہے، اب جس نے جگانا ہے وہ بھی سویا ہوا ہے، اب سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیسے جگائے گا؟ فرمایا جگائے گا تو وہی جو خود جاگ رہا ہوگا، وہ سوئے ہوئے کو جگائے گا۔ فرمایا جس آدمی کے پاس خود قرآن کا علم نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم نہیں ہے، آقا کے طریقے کا علم نہیں ہے، پھر وہ یہی کہے گا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہاں لنگر لے کر آؤ، نمازیں نہ پڑھو، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی نمازیں میں جو پڑھ رہا ہوں، لہذا نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر لوگوں کو غلط راستے کو لگائے گا، کیوں؟ اس کی خود تربیت نہیں ہے، وہ خود سویا ہوا ہے، وہ خود جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو خود صاحب شریعت ہو، لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو برائی سے منع کرے، لوگوں کی طرف حق بات پہنچائے، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرے۔ فرمایا اصل پیر کا کام یہ ہے، پیر کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف لنگر وصول کرے، نذرانے وصول کرے اور اس کے بعد لوگوں کو برائی کے اندر لے کر جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہی منع فرمایا۔ دنیا کی زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، کتنی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے، فرمایا یہ گزر جائے گی، اربوں والوں کو بھی گزر جائے گی، سینکڑوں والوں کو بھی گزر جائے گی۔ اصل تو یہ ہے اللہ رب العزت آخرت اچھی کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔